نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وموت العالم مصيبة لا تجبر وسلمة لا تصد وهو نجم تمس موت قبيلة أيسر من موت عالم رواہ البیہقی فی شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجے کی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، علماء کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، علماء کو اللہ کی معرفت، اللہ کی شان کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور جو علم کی وجہ سے، علم کی روشنی سے وہ اللہ کے الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو عام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو علماء یہ انبیاء کے وارث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو انبیاء کا کام ہوتا ہے وہ علماء ہی انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں علماء دین کی خدمت میں مصروف عمل لیتے ہیں۔ عالم کی شان بہت اونچی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ عام عابد و عبادت تو بہت کرتا ہے، لیکن وہ شیطان اس کو بہکا بھی سکتا ہے، اس کو ورغلا سکتا ہے، لیکن عالم قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیطان کی چال بازیوں کو سمجھتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اس لیے علماء کی صحبت، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہر مسلمان کا گوئے کہ فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوتی ہے، اور آخرت میں وہ علماء کے ساتھ اٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں حشر میں اٹھے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتہلک، کہ یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والا اور خدمت کرنے والا بن جاؤ، اور چوتھا نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھا نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مخالف نہ بنو۔ اور ہمارے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء کے خلاف بولتا رہتا ہے، علماء کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو انہوں نے بڑے وثوق سے کہا ہے اپنے کشف کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ان کی قبر دوبارہ کھولو تو ان کا جو چہرہ ہے وہ قبلے سے دوسری طرف ہوگا، وہ پھیر گیا ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اگر علماء کے ساتھ محبت نہیں ہے تو کم از کم ان کے خلاف نازیبا گفتگو، ان کی گستاخی، ان کی توہین، اس سے احتراز کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔